اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نصر ہے جی، مدنی سورت ہے۔ چھوٹی صورتوں میں سے یہ جو تین چار مدنی صورتیں ہیں انہی میں سے یہ ایک ہے۔ یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب فتوحات وغیرہ ماشاءاللہ حاصل ہوئی، مکہ فتح ہو گیا، پھر یہ صورت آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اٹس ٹائم ٹو گو بیک ناؤ۔ اس کے بعد پھر آپ نے حج فرمایا، بس پھر آپ نے وفات پائی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، دیکھو کہ جب آ جائے مدد اللہ کی اور فتح حاصل ہو جائے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھتے ہیں لوگوں کو کہ وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج۔ فوج گروہ کو کہتے ہیں نا، تو گروہ در گروہ۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، بس تسبیح کیجیے اپنے رب کی حمد کے ساتھ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ وَاسْتَغْفِرْهُ، اور بخشش مانگیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت کثرت سے پڑھا کرتے تھے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم واستغفر اللہ واتوب الیہ۔ پھر سبحانک اللہم و بحمدک واستغفر اللہ واتوب الیک، کبھی یہ بھی پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ واستغفر اللہ واتوب الیہ بھی پڑھتے، اور پورا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم واستغفر اللہ واتوب الیہ بھی پڑھتے۔ تو کسی بھی طرح سے تین چیزیں اس میں ایڈ کی ہے اللہ کریم نے، تسبیح، تحمید اور استغفار۔ تسبیح ہے سبحان اللہ کہنا، تحمید ہے الحمدللہ کہنا، اور استغفار مغفرت کی دعا کسی بھی شکل میں پورا بھی پڑھتے ہیں، یعنی کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر واستغفر اللہ واتوب الیہ۔ یہ بھی تو کسی بھی ترتیب میں آپ پڑھ سکتے، اپ ٹو یو، الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ کی تسبیح کی، الحمدللہ کی تسبیح کی، اور استغفار کی تسبیح کر لیں، تو یوں بھی کر سکتے جیسے دل چاہے، لیکن اللہ نے خود اس بات کا حکم دیا۔ تو کثرت کرنی چاہیے ان کلمات کی۔ انہو، بے شک وہ، کانا ہے توابا، بہت توبہ قبول کرنے والا، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرتا ہے۔ اللہ کریم فرما رہے ہیں استغفار کریں کیونکہ میں توبہ قبول کرتا ہوں۔ دیکھیں جی، میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا، چار چیزوں کے لیے چار چیزیں ہیں۔ جو بندہ چار چیزوں کی توفیق پائے گا اسے چار چیزیں ملیں گی۔ جو دعا کرے گا قبولیت ہوگی، کیونکہ دعا کے لیے قبولیت ہے، اللہ نے کہا ہے جب میرا بندہ مجھ سے دعا مانگتا ہے میں قبول کرتا ہوں۔ تو دعا مانگنے کی توفیق ملی ہے تو قبولیت بھی ہوگی۔ استغفار کرنے والوں کو مغفرت ضرور ملے گی، کیونکہ اللہ نے ابھی بھی آپ کے سامنے کہا انہ کان توابا، اللہ بہت بخش دیتا ہے، اور بار بار قرآن میں اناؤنس کیا جب جب تم مجھ سے معافی مانگو گے میں تمہیں بخش دوں گا۔ تو جسے استغفار کی توفیق ملی ہے اسے مغفرت بھی ضرور ملے گی۔ پھر جو شکر کرتا ہے اسے نعمتوں میں اضافہ بھی ضرور ملتا ہے۔ جسے شکر کی توفیق ملی ہے اسے نعمتوں میں اضافہ بھی ضرور ملے گا۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا کہا، اللہ خود کہتے ہیں وَسَنَجْزِيِ الشَّاكِرِينَ، شکر گزاروں کو تو ہم اور عطا کرنے والے ہیں، بار بار کہا نا۔ تو لہٰذا شکر کی توفیق ملی تو نعمتوں میں برکت بھی ملے گی، اور اللہ کا جو ذکر کرے گا اللہ اس کا ذکر کرے گی۔ اللہ نے کہا نا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو تنہائی میں یاد کرے گا اللہ تنہائی میں یاد کریں گے، جو مجلس میں یاد کرے گا اللہ اسے بہتر مجلس میں یاد کریں گے۔ تو ہم یہاں پڑھ رہے ہیں تو ہمارا ذکر وہاں ہو رہا ہے، ہو رہا ہے، 100% ہو رہا ہے، بس یقین رکھنا ہے اس بات کا۔
تو ان 4 چیزوں کی یہ 4 جوابات ہیں. جسے استغفار کی توفیق ملے گی اسے مغفرت ضرور ملے گی. جسے دعا کی توفیق ملے گی اسے قبولیت ضرور ملے گی. جسے اللہ شکر کی توفیق دیں گے اس کی نعمتوں میں اضافہ ضرور ہوگا. اور جسے اللہ اپنے ذکر کی توفیق دیں گے اس کا ذکر اللہ کے ہاں ضرور ہوگا. یہ 4 چیزیں ان 4 چیزوں سے جڑی ہوئی ہیں، یہ ضرور ملیں گی. تو ان پر استقامت کریں. اچھا جی. تو لہٰذا استغفار کریں تاکہ اللہ پاک معاف کر دے. اچھا، اچھے کاموں پر بھی استغفار ہی کرنی چاہیے، کیونکہ جب ہم کوئی بہت اچھا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کمیاں ہوتی ہیں نا ہم سے. جیسے نماز ہی پڑھ رہے ہیں، نماز سے اچھا کیا کام ہے؟ کچھ بھی نہیں. لیکن جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے دوران کوئی خیال آ گیا، وہ سوچنے لگ گئے، قرات میں غلطی کر دی، یا قرات جیسے ہمارے لوگوں کو آتی نہیں ہے تو اپنے کلوکیل اسٹائل میں پڑھ رہے ہیں، رکوع میں کمی ہو گئی، پراپر نہیں کیا، سجدہ جلدی کر لیا، کچھ بھی ایسا ہو گیا، تو وہ جو کمیاں ہیں استغفار انہیں پورا کر دیتے. بعض اوقات دکھاوا آ جاتا ہے، انسان ہے نا. آپ فرض کریں کہ آپ کہیں بیٹھے ہیں، کوئی بھی نماز کے لیے نہیں اٹھا، آپ اکیلے ہی اٹھے اور نماز پڑھ رہے ہیں، تو دل میں خیال آیا میں اکیلی پڑھ رہی ہوں اور تو کوئی بھی نہیں اٹھا. تو جان بوجھ کر نہیں کیا، لیکن انسان ہے نا، خیال آ جاتا ہے. تو اس طرح کی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فرض نماز پڑھاتے تو سلام پھیرتے تو آواز بلند کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 بار کہتے، اور پھر استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی 3 بار کہتے. کہ کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے، آپ بڑے ہیں، اللہ میں تو بندہ ہوں، تو اس کمی بیشی کو معاف کرتے ہوئے نماز قبول کر. اور صلی اللہ علیہ نبی بھی 3 بار کہنا چاہیے، یہ ضرور کرنا چاہیے. صحابہ کہتے ہیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ختم ہونے کا پتہ ہی آپ کی تکبیر سے چلتا تھا. یعنی کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے تکبیر کہتے تو سب کو پتہ لگ جاتا کہ آپ کی نماز مکمل ہو گئی. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اچھے کام پر بھی استغفار. ہم تو ذرا سا کوئی کام کر لیں نا، ہم شیخیاں مارنے لگتے. بہت دفعہ ہوتا ہے، انسان ہے نا. پھر وہی بات ہے کہ یعنی میں تے ہونے بعد گیا تے میں تے اے کیتا تو میں تو او کیتا. انسان ہے. جب ہم اپنی نیکیاں کاؤنٹ کرتے ہیں تو نیکیاں ضائع ہو جاتی. لہٰذا ایک تو یہ حساب ہمیں صرف رکھنا چاہیے غلطیوں کا اپنے، نیکیاں اللہ پہ چھوڑ دیں، وہ سب سے بہترین حساب رکھنے والا ہے نا. دوسری بات یہ ہے کہ نیکی کی توفیق پر اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ جس چیز پر شکر ادا کریں گے اللہ اضافہ کر دے. تو شکر ادا کریں کہ اللہ آپ نے مجھے نیکی کی توفیق دی، اللہ اور نیکی کی توفیق انشاءاللہ. اور دوسری بات یہ کہ جب نیک کام کر رہے ہوں تو اس دوران دعائیں کریں، کیونکہ جب ہم نیک کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی نیک کام، کوئی بھی اچھا کام، تو فرشتے موجود ہوتے ہیں اور وہ ہمارے قریب ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اس کام میں. تو ہماری دعاؤں پر وہ آمین کہتے ہیں اور وہ دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کعبہ تعمیر کر رہے تھے تو ساتھ ساتھ دعائیں مانگو. اب اچھے کام کیا ہے؟ گھر والوں کی خدمت کرنا بھی اچھا کام، ساس کی خدمت کرنا، سسر کی خدمت کرنا، کسی بیمار رشتہ دار کی عیادت کے لیے آپ جا رہے ہیں، نیک کام ہے، بشرطے کہ اس میں دکھاوا نہ ہو کہ او ہو میرا تے شکل دیکھنے نو دل نہیں کرتا پر کی کرما ہن ننان یہ نہیں گئی تو لڑائی ہو جائے گی. پھر کوئی اجر نہیں، کوئی اجر نہیں. اجر صرف اس صورت میں ہے جب آپ کا نیت جو ہے وہ ثواب کی ہو. اس میں تو استغفار کرنے سے نیکی کے اس کام میں جو غلطی ہو گئی وہ ختم ہو جائے گی، اور اللہ کا شکر ادا کرنے سے کہ اللہ جی آپ کی حمد ہے، الحمدللہ یا رب العالمین کہ آپ نے مجھے اس نیک کام کی توفیق دی، آپ کو مزید نیکی کی توفیق ملے گی. لیکن نیکی کا اجر صرف تب ہوگا جب نیکی خلوص نیت سے ہو. تو ہم بہت سارے کام زندگی میں کرتے ہیں جو نیکیاں ہیں. جیسے آپ دیکھیں پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی بات ہے اور ہم اکثر جاتے بھی ہیں، مگر ہمارے مقاصد نیکی کا حصول نہیں ہوتے نا. ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ ہوں نہ گئی تھی گلا کریں گی. سگی بہن کی طرف بھی جا رہے ہیں نا، فرض کریں سردی ہے
تو اس کی طبیعت خراب ہے پوچھنے جا رہے ہیں، تو کہیں گے یعنی کہ فرض کریں میاں کہہ رہے ہیں کہ نہیں ٹھنڈ چل رہی ہے، تو ہم یہ نہیں کہیں گے، سوچ ہی نہیں ہے نا کہ ثواب ہوگا، اس کا دل خوش ہوگا، مجھے اجر ہوگا. ہن کی کرا نہ گئی تو منہ بنا لے گی، سوچ یہی ہے، اس پہ پھر اجر نہیں. مجبوری مجبوری، احسان کر رہے ہیں اگلے کے اوپر. اور جی سس فوت ہو گئے نے، ہن میں نہ گئی تو سورے گلا کریں گے. سوچ یہ ہے ہماری. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی حسین حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ نکلا، ایک بنی اسرائیلی تھا، تو وہ نکلا کسی کی عیادت کے لیے گیا. نہ وہ اس کا رشتہ دار تھا، نہ اس کا کوئی اس سے سسرالی رشتہ تھا، جان پہچان تھی، کوئی دوستی تعلق تھا. تو اس کو پتا چلا وہ بیمار ہے، تو اس کی عیادت کے لیے گیا. تو راستے میں اسے فرشتہ ملا اور اس نے اس سے سلام دعا کی. تو اس نے پوچھا بھائی آپ کون ہے؟ تو اس نے کہا میں تو فرشتہ ہوں. تو آپ کیوں ہیں؟ تو کہا میں آپ کو گریٹ کرنے کے لیے، آپ سے ملنے کے لیے آیا. کیوں؟ میں کس لائق ہو گیا؟ کیسے اس لائق ہو گیا؟ انہوں نے کہا تم ایک ایسے بندے، آپ عیادت کے لیے جا رہے ہو؟ ان کا ہاں. کس کی عیادت کے لیے؟ رشتہ دار ہے آپ کا؟ نہیں. ان کا کاروباری تعلق ہے. فرشتے نے پوچھا، فرشتے کو اللہ نے بتا کر بھیجا تھا obviously، لیکن فرشتے نے کوشچن کیا کاروباری تعلق ہے؟ اس نے کہا نہیں. انہوں نے کہا اچھا سسرالی رشتہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. تو پھر کیوں جا رہے ہو؟ وہ کہنے لگا اللہ کی رضا کے لیے. میں اس کو جانتا ہوں اور مجھے پتا چلا وہ بیمار ہے، تو میں اس کو ملنے جا رہا ہوں، عیادت کرنے جا رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے. تو اس نے کہا اسی لیے بس میں تم سے ملنے آیا ہوں. اس بات کے بتانے کا مقصد کیا ہے؟ ان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ کہا کہ کئی بنی اسرائیلی جو نبی نہیں تھے، فرشتوں نے ان سے بات کی. میری امت میں فرشتے کسی سے بات نہیں کریں گے، میری امت پر غیب کے سب دروازے بند ہیں. تو ہمیں فرشتہ رستے میں ملے گا نہیں، لیکن فرشتہ رستے میں ہمارے پروٹوکول کے لیے کھڑا ہوگا تب جب ہم کسی کی عیادت کے لیے جائیں گے اللہ کی رضا کی. تو رستے میں فرشتے کھڑے ہو کر دعا دیں گے، گریٹ کریں گے کہ بھئی آپ کو ویلکم ہے، آپ کو لبیک ہے، آپ بڑے اچھے انسان ہیں، آپ صرف اللہ کی رضا کے لیے عیادت کرنے جا رہے ہیں. اب یہ اجر پانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ خلوص نیت لانی. ہم جاتے بھی ہیں، پیٹرول بھی خرچ کرتے ہیں، پیسے بھی لگاتے ہیں، مگر نیت کیا ہوتی ہے؟ نہ گئی تو پھر اسی سس گلا کرے گی کہ تیری بہن پوچھن ہی نہیں آئی، یا میری سس گلا کرے گی کہ نان پوچھن نہیں گئی. صرف نیت سیدھی کر. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا انحصار نیتوں پر ہوتا ہے. مگر ہم نیت ہی کبھی سیدھی نہیں کرتے. شادیوں پر ہم دین لین کرتے ہیں، وہ بھی ہم دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، اور باقاعدہ کہتے ہیں کہ بھئی لوگ کیا کہیں گے اگر نہ دیا تو. یہی اگر آپ اس لیے دیں کہ ہم اپنے بہن بھائی کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں تو آپ کو اجر ہوگا. اجر کا تعلق نیت کے ساتھ. تو اجر کے لیے اب ضروری نہیں ہے کہ میں کعبے کی تعمیر ہی کروں تو نہیں کی، وہ تو ابراہیم کے حصے میں تھی، ہو گئی. ہم تو ہر کوئی تو ابراہیم نہیں ہے. یا میں مسجد بناؤں، ہر کسی کی توفیق تو نہیں ہے. تو کوئی بھی اچھا کام، جو کام برا نہیں ہے، آپ خلوص نیت سے کریں تو وہ اچھا ہی ہے. اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے اپنا کام دیانتداری سے کرتے ہیں، لیکن انتہا رکھی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم اپنی بیویوں کے ساتھ فزیکل ریلیشن کرتے ہو تمہیں اس پر اجر ہوتا ہے. صحابہ نے کہا وہ تو ہماری ذاتی ضرورت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے کہا اگر حرام طریقے سے ضرورت پوری کرو گے گناہ ہوگا؟ انہوں نے کہا جی ہوگا. تو آپ نے کہا جب حلال طریقے سے پوری کی تو ثواب بھی ہوگا. تو جو ہم اپنے ریگولر کام کریں، جیسے میں کھانا پکا رہی ہوں سڑ کے، ہوں کھانا پکاؤ، ہوں نو کھواؤ، پکانا تو پھر بھی ہے، اور وہی میں خوشی سے پکاتی ہوں کہ الحمدللہ اللہ نے رزق دیا. دیکھیں کھانا پکانے کی مشقت سے زیادہ بڑی مشقت یہ ہے کہ گھر والے بھوکے اور پکانے کے لیے کچھ نہ. تو اللہ کا فضل ہے الحمدللہ. آئی ہیو تھنگس. تو اسی کام کو ہم اپنے لیے اجر کا باعث بنا سکتے ہیں. پہلی تو وہی بات ہے کہ شکر کی بات ہے، ہم لوگوں کو یہ نہیں سوچنا پڑتا کہ آج کہاں سے پکائیں، ہمیں یہ سوچنا پڑتا ہے اتنی ساری چیزوں میں سے کیا پکائیں. تو پہلی شکر کی بات تو یہی ہے کہ اتنی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، الحمدللہ الحمدللہ اللہ جی مہربانی اتنا کچھ دیا آپ نے، وَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ. پھر گھر کے 4 افراد ہیں کہ جن کے لیے آپ پکاتے ہیں. میری دوست ابھی باہر ہے تو اکیلی ہے فی الحال، فیملی ویزا نہیں ان کو ملا تو اکیلی ہیں.
جاب کر رہی ہیں سعودیہ میں، تو اکیلی بالکل رہ بھی ظاہرہ اکیلی نہیں ہے، تو وہ مجھے نہ فون کرتی ہیں شام میں، ڈیلی ہماری بات ہوتی ہے، فضول باتیں ہوتی ہیں یعنی کہ ادھر ادھر کی، لیکن ڈیلی بات ہوتی ہے، کیونکہ ڈیلی بات کریں گے تو بات بھی کیا رہے گی کرنے کے لیے۔ تو شروع شروع میں جب انہوں نے مجھے کرنا شروع کیا فون، تو وہ بیچ میں کھانا کھاتی تھی، تو میں نے ان سے کہا کہ پہلے آپ کھانا کھا لو پھر بات کرو، بیچ میں آپ کھانا کھا رہی ہو۔ تو مجھے کہنے لگی پتہ ہے میں تمہیں فون کرتی ہوں اور ساتھ اپنا کھانا گرم کرتی ہوں، میں اکیلی ہوتی ہوں، میرا کھانا کھانے کو دل نہیں کرتا، تو میں آپ کو کال کرتی ہوں اور میں ساتھ کھانا گرم کرتی ہوں، جتنی دیر میں آپ سے بات کرتی ہوں میں کھانا کھا لوں، ورنہ مجھ سے کھانا نہیں کھایا جاتا۔ میں نے کہا اوکے۔ تو اب یہ ہے کہ میری ایک روٹین بن گئی ہوئی ہے کہ میں نے خاص ٹائم پہ 15-20 منٹ کی کال اس کو کرنی ہوتی ہے، جس میں میرے پاس کہنے کے لیے بیسکلی کچھ نہیں ہوتا، لیکن ہم ادھر ادھر کی بیکار باتیں کرتے رہتے ہیں کہ اچھا کیا پکایا، کیا کھایا، اسکول میں کیا فلانی ٹیچر کا کیا حال ہے، میں اس کے سب جو کلیگز ہیں ان کے نام جانتی ہوں، ناموں سے ان کو جانتی ہوں، کہ اس سے کھانا کھانا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی کتنی نعمت ہے کہ ہمارے گھر میں افراد موجود ہیں جن کے ساتھ بیٹھ کر ہم کھانا کھاتے ہیں۔ یہ مجھے دو لوگوں نے بات کی، ایک میری یہ دوست اور ایک میری اسٹوڈنٹ ہی ہے، تو ان کے میاں باہر ہوتے ہیں تو وہ اکیلی ہوتی ہیں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ باتوں میں ایک بات انہوں نے کہا کہ میں سارا سارا دن کھانا نہیں کھاتی، تو میں نے کہا کیوں؟ صحت ان کی کچھ خراب ہوئی ہوئی تھی، رنگ خراب ہوا تھا، تو میں نے کہا آپ کو کیا کیوں ایسا ہے؟ تو کہتی کھانا نہیں کھاتی میں، کیوں؟ میں نے کہا تو کہتی کہ تنہائی میں نا کھانے کو دل ہی نہیں کرتا، ہر چیز ہوتی ہے لیکن میرا کھانے کو جی ہی نہیں چاہتا۔ تو یہ بھی اللہ کی نعمت۔ پھر وہ کہتی میں یہ کرتی ہوں کہ جب بھوک لگ جاتی ہے زیادہ اور نوالے پھر کھانا اندر نہیں مجھ سے لے جایا جاتا، مجھے وحشت ہوتی ہے، تو پھر میں یہ کرتی ہوں کہ میں ٹاک شوز لگا لیتی ہوں، سیاست کو ان کو شوق ہے، تو ٹاک شوز لگا لیتی ہوں اور پھر بیٹھ کے کھانا کھاتی ہوں۔ تو دیکھیں یہ بھی ایک رنگ ہے زندگی کا۔ تو شکر ہے کہ گھر میں افراد ہیں، یعنی کہ جیسے الحمدللہ میاں بیٹھے ہیں ٹیبل پہ، بھئی آ جاؤ، آ جاؤ بھئی آؤ، بچے بیٹھے ہیں، چلیں بھائی سب آپ بھی آ جائیں، تو یہ بھی اللہ کی عنایت ہے الحمدللہ۔ ہوں 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 آج میری میڈ مجھے کہتی ہے بھابی آپ نا جلدی کچن صاف، ان کی میڈ نے یہ کوکنگ ماشاءاللہ ان کی فیملی بڑی ہے تو کوکنگ زیادہ ہوتی ہے، تو میڈ نے کہا کہ آپ ہر وقت کوکنگ کرتی رہتی ہیں، تو کہتی ہے میں نے کہا کس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ واقعی مجھے ایک عزیز ملنے آئے تو وہ بات کر رہے تھے کہ ان کے ایک دوست جو ہے نا ان کی نوکری ختم ہو گئی ہے، سال بھر سے زیادہ ہو گئے، تو اچھی جاب تھی لیکن ظاہری بات ہے جاب چھوٹ گئی تو بڑی پریشانی میں ہے بیچارے، فی الحال جاب بھی نہیں ہو رہی۔ وہ بات کرنے لگے کہ میں بازار گیا ہوا تھا، سبزیاں لی، سنڈے کو ساری چیزیں لی، تو اٹھا کے میں آ رہا تھا تو بائک پہ ٹانگ ٹونگ رہا تھا تو مل گیا، سلام دعا ہوئی تو کہنے لگا کہ یہ کہ کیا ہو رہا ہے اور بھائی جان، تو مذاق میں انہوں نے کہا کہ ذلیل ہو رہا ہوں، یہ دیکھو بس یہی زندگی رہ گئی ہے، مولیاں لے آ دو، پیاز لے آ دو، ٹماٹر لے آ دو۔ تو کہتے ہیں وہ نا اس کی آنکھوں میں نا، اچھے دوست ہیں بہت قریبی، تو کہتے ہیں اس کی آنکھوں میں آنسو کو، کہنے لگا کہ یہ تکلیف نا اس تکلیف سے بہت اچھی ہے کہ آپ کے پاس جاب نہ ہو اور آپ کے پاس خریدنے کے پیسے نہ ہو، تو آپ ایسے نہ کہا، اللہ ناراض نہ ہو اس بات سے۔ تو کہتے ہیں ایک دم میرے دل کو ہاتھ پڑا کہ واقعی اس یعنی کہ مذاکر ہم لوگ اکثر یہ کہتے ہیں ہی نہیں، وہ عزیز ہمارے کہنے لگے کہ مذاکر ہم اکثر ہی کہتے ہیں کہ سانو ملازم بنایا ہے، ہوں جی فون آ جائے گا دفتر آندیا، اب مٹر لے آنا، دفتر آندیا فلانی چیز لے آنا، تو ہم اس چیز کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن باقی کہتے ہیں اس نے ایک دم جب اس کی آنکھوں میں آنسو آئے اس نے یہ بات کہی، تو کہتے ہیں میرے دل کو ہاتھ پڑا کہ واقعی ہم نے کبھی شکر نہیں ادا کیا کہ جب گھر سے فون آتا ہے فلاں چیز لیتے آنا، تو ہمیں یہ ٹینشن نہیں ہوتی کہ پیسے نہیں ہے، پیسے ہوتے ہیں ہم چیز لے آتے ہیں۔ تو اصل تکلیف تو یہ ہے کہ گھر میں کوئی چیز چاہیے اور آپ کے پاس پیسے نہیں۔ تو وہ رزق کا ہونا یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو ہم جب اپنے کچن میں جائیں ہم اللہ کا شکر ادا کریں، خوشی خوشی کھانا بنائیں، خوشی خوشی کھلائیں، تو یہ بھی خدمت ہے، اجر ہے، بھوکے کو کھانا کھلانا ثواب ہے نا۔ تو یہ تو کہیں نہیں کہا گیا کہ وہ بھوکا آپ کا رشتہ دار نہیں ہونا چاہیے، یا بھوکے سے مراد صرف وہ بھی بھوکا ہے یعنی کہ جو ضرورت مند ہے، لیکن جو بچہ گھر آیا ہے وہ بھی تو ضرورت مند ہے، وہ کھانا پکا نہیں سکتا، چھوٹا ہے، تو اس کو کھانا کھلانا، شوہر تھکا ہارا آیا ہے تو اس کو کھانا، وہ بھی تو بھوکا ہے۔ ہاں، بلکہ وہ ایک لطیفہ بھی ہے کہ ایک فقیر دروازہ بجاتا ہے، خاتون دروازہ کھولتی ہے تو کہتا ہے کہ کسی بھوکے کے لیے کھانا ہے، کہتی ہے ہاں ہے پر بھوکا بھی دفتر سے نہیں آیا۔ اگرچہ بھوکے کو کھانا کھلانے سے مراد کسی تنگ دست کی بات ہے یہاں پر، مگر بہرحال یہ لوگ بھی شامل ہیں، ایون گھر میں ساس سسر ہیں، جو آج کل ٹرینڈ یہ ایک عام کیا جا رہا ہے کہ جی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ہاں ذمہ داری نہیں ہے،
لیکن پھر اس طریقے پر چلے نا جو پھر پورا اسلام کا طریقہ ہے. پھر جائیں اپنی زندگیاں شروع کریں اپنے زور بازو پر، اور ماں باپ پھر اپنی زندگیاں شروع کریں. چاہے پھر وہ شادیاں کریں، بچے اکیلے ہیں تو شادی کریں پھر دوسری، یا پھر وہ کسی کو اپنے لیے فل ٹائم جو ہے کیئر ٹیکر رکھیں، اپنے پیسوں سے پھر وہ اپنی زندگی مینج کریں. تو آدھی ادھوری بات نہیں کرنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھوکے کو جو کھانا کھلانا ہے تو وہ جو بڈھے ساس سسر ہیں ان کو ہی کھلا دو. تو بہت ساری چیزیں ہیں جی، بہت ساری چیزیں ہیں جن کو دیکھا جا سکتا ہے. بہرحال ہر کام نیکی بن جاتی ہے. مومن کا سونا بھی باعث اجر ہے. آپ کو پتا ہے جب ایک انسان اس لیے سوتا ہے کہ میں سو جاؤں ٹائم پر، میں نے فجر میں اٹھنا ہے، تو اس کا سونا بھی نیکی ہے. جب ایک مومن وضو کر کے سوتا ہے تو فرشتے ساری رات اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہتے. تو سونا بھی نیکی ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے لیے طاقت حاصل کر رہا ہے. اگر میں لیٹ سوؤں گا، میں فجر میں نہیں اٹھ پاؤں گا، میں نے 10 بجے سو جانا ہے کیونکہ میں نے فجر میں اٹھنا ہے، اس کا یہ سونا بھی اللہ کے ہاں نیکی ہے. تو پوری زندگی نیکی بن سکتی ہے جی. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات کو ایک انسان سویا اور اس کی آنکھ کھل گئی. رات میں ہوتا ہے نا کروٹ لیتے ہیں آنکھ کھل جاتی ہے، اور اس نے اللہ کی حمد بیان کی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی، یہ پڑھا. اس کے بعد وہ دنیا و آخرت کی جو چیز مانگے اللہ عطا کرتا. تو اسی وجہ سے آپ اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ سو رہے ہیں. مگر کیوں سو رہے ہیں؟ کیونکہ مجھے فجر میں اٹھنا ہے. تو وہ آپ کی نیت کی وجہ سے آپ کا آرام کرنا بھی اللہ کے ہاں نیکی ہو جاتا ہے. تو نیکی کیا ہے دراصل؟ نیکی ہے اللہ کی رضا کے کام کرنا. آپ اس پر اپنی زندگی لے آئیں خلوص نیت کے ساتھ، تو اللہ کے فضل کے ساتھ آپ کی جو روزمرہ کے کام ہے وہ بھی اجر کا باعث ہو جائے. تو رزق حلال کمانا بھی نیکی ہے، بچوں کی دیکھ بھال کرنا بھی نیکی ہے، بزرگوں کی خدمت کرنا بھی نیکی ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا بھی نیکی ہے، میاں سے ہنس کر بات کرنا بھی نیکی ہے، بیوی سے ہنس کر بات کرنا بھی نیکی ہے. ہر چیز نیکی ہے جی. نیت ڈائریکشن صحیح ہو تو ایک تو یہ یاد رکھیں کہ یہ ساری زندگی نیکیوں میں بدل سکتی ہے. ہم اپنے آپ کو درست کر لیں اور استغفار کی کثرت کریں تاکہ گناہ معاف ہوتے رہیں، اور شکر کی کثرت کریں کہ نعمتوں میں اضافہ ہو. اب یہ جو سورہ نصر ہے یہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی. 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا تھا. 9 ہجری کو عام الوفود کہا جاتا ہے. وفد کی جمع ہے وفود. عام سال کو کہتے ہیں. عام الوفود یعنی کہ وفد آنے کا سال. بہت وفد آئے. اصل میں عرب کے لوگ جو ہیں وہ انتظار میں تھے. ایک ٹائی تھی، گویا فکس ہو گیا تھا میچ قریش اور مسلمانوں کے مابین. اب ان کا یہ ماننا تھا کہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے. جس کو اس پر فائنلی قابو مل گیا وہی سکسیسفل ہو. اسی وجہ سے انہوں نے انتظار کیا. جب قریش جو ہے وہ ہار گئے فائنلی، آپ کو پتا ہی ہے مکہ فتح ہو گیا، مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا. اب کیا ہوا؟ اب ان کو کلیئر ہو گیا کہ اللہ مسلمانوں کے ساتھ. اب پھر جوک در جوک لوگ آئے، یعنی ہر ہر قبیلے کے وفد آئے مسلمان ہونے کے لیے. اور زیادہ تر تو وہ تھے، یعنی کہ ایون مسلمان ہو جانے والے بھی آئے مبارکبادیں دینے کے لیے، اور جو مسلمان نہیں تھے وہ مسلمان ہوئے. کئیوں نے آ کر جو ہے وہ فی الحال اسلام قبول نہیں کیا اور معاہدہ کیا امن و امان کا، ماتحتی قبول کی. وہ پھر اللہ نے حج کے موقع پر 9 ہجری میں اناؤنس کرا دیا تھا نا کہ 4 مہینے کی مہلت ہے، اس کے بعد جو مسلمان نہیں ہوں گے ان کو حجاز سے نکال دیا جائے. پھر سب مسلمان ہو گئے. تو 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا. 9 ہجری میں سارا عرب ماتحت ہو گیا. زیادہ تر تو مسلمان ہو گئے تھے، جو نہیں ہوئے پھر ان کے لیے اناؤنسمنٹ کر دی گئی. تو پھر 10 ہجری کے شروع میں ربیع الاول کے بعد سب ہی نے اسلام قبول کر لیا. ہو سکتا ہے کسی نے منافقت بھی کی ہو، لیکن اگلی نسلیں تو پھر مسلمان ہی ہے نا، وہ منافقت انہیں کی حد تک رہے. ہاں تو کلیئر ہو گیا. تو اللہ پاک نے 9 ہجری میں یہ صورت نازل فرمائی. وفد کے وفد آ رہے تھے تو اللہ نے کہا دیکھا میں نے مدد کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو فتح حاصل ہوئی. فتح مکہ مراد ہے.
فتح مکہ مل گئی آپ، اور مکہ کے فتح ہو جانے سے عرب والوں نے سرنڈر کر دیا آپ کے سامنے. اب وہ وفد در وفد آ رہے ہیں، جوک در جوک آ رہے ہیں، اور آپ سے آ کر بیعت ہو رہے ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی کیا کیفیت ہوگی نا. ایک وہ دن تھا جب آپ مکہ سے بے آسرا نکلے، چھپتے چھپاتے، اور آج یہ حال تھا کہ پورا عرب آپ کے ماتحت تھا. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ لوگ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، کام آپ کا پورا ہو گیا ہے. اب آپ اے نبی استغفار کی کثرت کریں. آپ اللہ کے نبی ہیں، کلام کے رموز سب سے بہتر آپ ہی جانتے ہیں. تو آپ کو سمجھ آ گئی تھی کہ اب میرا کام مکمل ہو گیا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری میں حج پر گئے، اور آپ نے پھر حج پر کہا کہ لوگوں، میرا خیال ہے کہ اگلے سال آپ لوگ مجھے حج میں نہیں پائیں گے، تو مجھ سے مناسک حج سیکھ لی. پھر یہ بھی کہا کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا دنیا کا یا آخرت کا، اس نے آخرت کو چنا. تو ابو بکر رو پڑے. تو صحابہ نے کہا آپ کسی بندے کا ذکر کر رہے ہیں ابو بکر، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بندے کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہی بات کر رہے ہیں. تو حج کر کے جب آپ واپس پلٹے تو آپ کی بیماری بڑھ گئی تھی. پھر حج سے آپ گھر آئے تو 84 ڈیز آپ زندہ رہے. آخری وہی آپ پر وہ حج پر الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت ہے. ویسے سورہ مائدہ کی آیت ہے، لیکن یہ پوری آیت بھی نہیں، آیت کا حصہ ہے، مگر یہ تب آیا، اس کو اس کی جگہ پر پلیس کیا گیا. اس کے بعد پھر ویسے جبرائیل آتے رہے، قرآن کی وحی نہیں ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 84 ڈیز زندہ رہے ہیں، جس میں آپ شدید بیمار ہوئے، اور بیماری بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی، پھر آپ وفات پا گئے. تو ہر چیز کا اختتام کیا ہے؟ موت. اگر دنیا میں کسی چیز کو بقا نصیب ہوتی نا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ ریاست مدینہ کو. ہم لوگوں کے دل کو رنج ہوتا ہے نا، ان کے کبھی اماں ابا کے گھر چلے جائیں تو سونا گھر دیکھ کر دل دکھتا ہے. اپنے آپ پر کبھی انسان کو ہوتا ہے، بچے بڑے ہو جاتے ہیں، کوئی باہر چلا گیا، کوئی دوسرے ملک چلا گیا، کوئی آدمی میں چلا گیا، تو وہ جو بھرا ہوا گھر تھا 6 7 بچوں کے ساتھ، جیسے بھی آپ نے کہا آپ اتنی کوکنگ کرتی، اتنا کام کرتی ہیں. اچھا، اور اگلے 10 1 سالوں میں آپ کے بچے بھی بڑے ہو جائیں گے، نندوں کے بچے بھی بڑے ہو جائیں گے، کسی کی شادی ہو جائے گی، کوئی کہیں گیا، کوئی کہیں گیا، کوئی کہیں گیا، اور آپ جب صرف اپنے اور اپنے شوہر کے لیے کھانا بنائیں گی تو آپ کو تکلیف ہوگی. ہاں، آئی ہیو گون تھرو دس پین. لیکن یہی زندگی کی حقیقت. اگر دنیا میں کسی چیز کو بقا ہوتی تو ریاست مدینہ کو ہوتی. وہ ہمیشہ ویسی قائم رہتی جیسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے، جیسے ابو بکر و عمر کے زمانے میں رہی، ویسی رہتی. لیکن ایسا نہیں ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 30 سال خلافت رہی ہے. اس میں بھی خلافت علی منہاج النبوہ، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. وہ جو ہے وہ شروع کے تقریباً آپ سمجھیں 15 سال 16 سال رہی. 2 سال 4 مہینے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور 10 سال عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طریقہ نہیں بدلا، مگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بھروسہ کرتے تھے اپنے گورنرز وغیرہ پہ، اور انہوں نے جو گورنرز وغیرہ سلیکشن کی نا، اس میں کچھ کمی ہو گئی. مروان بن الحکم جو ہے نا، ان کے چچا، سگے چچا حکم بن العاص کا بیٹا تھا، اور اس کے چچا آس جو ہے نا، وہ فتح مکہ کے بعد مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آ گیا تھا. پتہ نہیں کیوں آ گیا، میرا تو خیال ہے شاری پھیلانے کے لیے آیا. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مدینے سے نکال دیا تھا، سمجھ گئے؟ مدینہ بدل کر دیا تھا، اور کہا تھا کہ تم مدینے سے اتنے اتنے کوس دور تک مجھے نظر نہ آ. چلا گیا. وجہ کیا تھی؟ ایک تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھروسہ کیا، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیملی ہی تھی نا، بنو امیہ سے تھا لیکن فیملی ہی تھی، تو آپ کے پاس آنا جانا بیٹھنا وغیرہ. تو پھر یہ ہوا کہ آپ کے کچھ قیمتی راز لیک ہوئے، اور وہ پھر پتا چلا کہ اس میں اس کا ہاتھ.
دوسرا مسئلہ یہ بنا کہ یہ آپ کیا مذاق اڑایا کرتا تھا. تو ایک دن یہ آپ کی معذ اللہ نقل اتار رہا تھا تو آپ تو پھر آپ نے اس کو نکال دیا. لیکن جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا نا، نقل پر آپ نکالنے والے شخص نہیں تھے. یعنی اپنی ذات کے لیے آپ نے کبھی کسی سے بدلا نہیں. آپ نے کہا بھی جب لبید بن عاصم پکڑا گیا تھا نا، جس نے آپ پر جادو کیا تھا، تو آپ نے اسے کہا میں نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلا نہیں، اس لیے تمہیں سزا نہیں دوں. ہاں جو جادو ہے تم بھول جاؤ. تو آپ جیسے عظیم شخص کے میں نہیں سمجھتی کہ آپ نے اس وجہ سے بددل ہو کر نکالا، اس کی غداری سے تنگ آ کر نکالا. پھر اس نے ابو بکر سے معافی مانگی. انہوں نے کہا کہ نہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں مدینے سے نکال دیا تو ہم نہیں الاؤ کریں گے. عمر سے معافی مانگی، انہوں نے بھی الاؤ نہیں کیا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الاؤ کیا. صحابہ نے اعتراض کیا تو حضرت عثمان نے کہا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج سے واپس آئے تو میں نے آپ سے پرمیشن مانگی، آپ نے دے دی تھی. اور حضرت عثمان سے ہم جھوٹ کی توقع نہیں کرتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لیکن بات یہ ہے، ایک تو آپ بیمار تھے، دوسری بات ہے ہو سکتا ہے اپنے مروتن کہا ہو، تیسری بات یہ ہے کہ مدینے میں آ گیا، چلو وہ ٹھیک ہے. لیکن حکم بن الاس نام تھا. آس کہا ہے میں نے، حکم بن الاس نام تھا تو چچا کا، اور چچا کا بیٹا تھا مروان بن الحکم. اب بہت قریب ہو گیا مروان جو ہے نا حضرت عثمان کے، اتنا قریب ہو گیا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروان بن الحکم کو اپنا پرسنل سیکرٹری مقرر کر دیا، اور مہر بھی اس کے قبضے میں دی. سمجھ گئے؟ یہاں سے بڑا مسئلہ پیدا ہو. ایک تو لوگ ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکال دینے کے بعد سے حکم بن الحق اور مروان کو پسند نہیں کرتے تھے. دوسری بات شرط پسندی تھی بھی اس کی بہت زیادہ، تو لوگ ان کو پسند نہیں کرتے تھے. تیسری بات ایک اور اہم تھی نا، یہ طلقاء میں سے تھے. طلقاء ان لوگوں کو کہتے ہیں جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے. اب جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، تکلیفیں اٹھائیں، قربانیاں دی، ان کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے نظر انداز کر دیا اور اس کو اتنا بڑا عہدہ دے دیا. تو یہ بات اچھی نہیں لگی لوگوں کو، صحابہ کو. لوگ کون تھے؟ صحابہ تھے نا. تو اتنے سینئرز کے ہوتے ہوئے، علی، عثمان عثمان تو خود خلیفہ تھے، علی، زبیر، طلحہ، سعد، کتنے سینئر صحابہ جو ہے، معاذ، اور بہت سارے ماشاءاللہ بہت سارے صحابہ کی اکثریت زندہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہم علیہم اجمعین. تو ان سینئرز کے ہوتے ہوئے اتنے جونیئر کو عہدہ دیا، تو یہ بات انہیں اچھی نہیں. پھر ایک اور بات بھی تھی، یہ سب ہاشمی تھے. عثمان پہلے اموی خلیفہ تھے، اور اموی خلیفہ ہونے کی وجہ سے تھوڑی نزاکت تو تھی نا معاملات. اب انہوں نے اپنا مین سیکرٹری کس کو بنا لیا؟ مروان کو. اب جو دارالخلافہ کی ڈفرینٹ کام تھے وہ سب پھر مروان نے اپنی پسند کے لوگوں کو دے دیے، اور وہ زیادہ تر اموی تھے. پھر جو اہم اہم صوبے تھے نا، وہاں کی گورنرشپ بھی انہوں نے اپنے رشتہ داروں میں سے لوگوں کو سلیکٹ کیا. وہ لائق تھے، اہل تھے، نااہل نہیں تھے. پر مسئلہ وہی تھا نا کہ وہ جونیئرز تھے، بڑے بڑے سینئرز بیٹھے ہوئے، ان کا حق تھا. اسلام میں سینیورٹی دیکھی جاتی ہے، تقوی اور سینیورٹی. پھر اس کے علاوہ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ سب طرف اموی بیٹھنے لگے نا، یعنی کہ اہم صوبوں کے گورنر اموی، مین سیکریٹریٹ کے اندر سارے اہم عہدوں پر اموی. تو پھر ہاشمیوں کو انسیکیورٹی ہونے لگی، نیچرل تھا. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا زیادہ وقت اپنی عبادات وغیرہ میں لگاتے، اور جو کام زیادہ تھا وہ مروان دیکھتا. تو مروان جو رپورٹ کرتا ہے اس پر ٹرسٹ کرتے، جس کی وجہ سے صحابہ میں اور حضرت عثمان میں دوری آتی چلی. تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 11 سال ہے، جس میں سے پہلے 6 سال بہت اچھے گئے، مگر 7ویں سال میں پھر خرابی شروع ہوئی، اور پھر آخری 2 سالوں میں تو شدید بغاوت ہوئی جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناحق قتل پر ختم. اس کی بہت لمبی تفصیل ہے، لیکن بات میں کہنا صرف یہ چاہ رہی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شدید محنت کے ساتھ جس حکومت کو کھڑا کیا، جس خلافت کی بنیاد رکھی ریاست مدینہ کے اندر، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف 17-18 سال ہی قائم ہے. پھر وہ حالات بدل گئے نا، پھر جب لڑائیاں آپس کی شروع، زبانی کلامی شروع ہو گئی. پہلا پھر خون جو ہوا مسلمانوں کے ہاتھوں، وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت. پھر علی جو ہے وہ خلیفہ بنے، اور اس کے بعد پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو خانہ جنگیاں دیکھنا پڑا. کیوں کیسے؟ وہ ایک علیحدہ اور لمبی بحث. اس کی وجہ بھی معاویہ تھے.
رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، پر بات وہی ہے کہ وہ حکومت چاہتے تھے اور انہوں نے حضرت علی کے لیے سچویشن خراب کر دی۔ بہرحال دو بڑی خانہ جنگیاں ہوئی، جنگ صفین، جنگ جمل، 1 لاکھ کے قریب مسلمان مارے گئے۔ اس کے علاوہ جو نہروان وغیرہ ہوئی ہیں وہ علیحدہ، وہ چھوٹی خانہ جنگیاں علیحدہ، صرف ان 2 خانہ جنگیوں، یہ بڑی تھی، جمل میں اور صفین میں 1 لاکھ کے قریب مسلمان قتل ہوئے مسلمانوں کے ہاتھ، بہت بڑا نقصان ہوا، اور اس سے آج تک ہم خانہ جنگیوں سے نکل نہیں پائے۔ تو اگر دنیا میں کسی چیز کو دوام ہو سکتا تھا تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست مدینہ کو اور خلافت کو ہوتا، پر نہ ہونے سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ کسی چیز کو دوام نہیں۔ پھر ہم کام کیوں کریں؟ کیونکہ ہمیں اللہ سے اجر چاہیے۔ ہر چیز کو دوام جنت میں ہی ہوگا، دنیا میں کام اس لیے کرنا ہے کہ اللہ ہمیں اجر ادا کرے، اپنی جنت کے لیے کام کرنا ہے۔ اب کام کرنے پر ہمیں کامیابی ملتی ہے یا نہیں، یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں۔ اگر کامیابی مل گئی تو وہ اللہ کا فضل ہے، ہمارا کارنامہ نہیں ہے، اور نہیں ملی تو نہ ملے، نہ ملے کام تو کرنا ہے، کیونکہ ہماری تو حجت ہو جائے نا۔ اصحاب السبت کا واقعہ پڑھا ہے آپ نے باقاعدہ، جنہوں نے وہ مچھلیوں کا ہیلا بنایا تھا، تو سمندر میں مچھلیاں ہفتے کے دن زیادہ آتی تو انہوں نے تالاب بنائے اور چوڑے چوڑے نالوں کے ذریعے تالاب کو سمندر سے ملا دیا، مچھلیاں بہ کر آ جاتی اور یہ اتوار کے دن نکال لیتے۔ جب ان کو کہا گیا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو تو کہنے لگے کہ ہم تو اتوار کے دن نکالتے۔ اچھا، سورہ آراف میں دوبارہ یہ واقعہ آتا ہے زیادہ تفصیل کے ساتھ۔ استغفر۔ تو اس میں اللہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے 3 گروہ ہو گئے سبت والوں، ایک جو مچھلیاں پکڑتے تھے، دوسرے جو تماشا دیکھ رہے تھے چپ چاپ، اور تیسرے جو نصیحت کر رہے تھے کہ ایسا مت کرو، اللہ نے حرام کیا ہے۔ تو جو خاموش تماشا دیکھ رہے تھے نا، وہ کہنے لگے، آراف کے الفاظ ہیں، وہ کہنے لگے کہ تم ان لوگوں پر محنت کیوں کر رہے ہو جن پر عذاب آنا ہی آنا، یہ تو اللہ کے ساتھ ہیلا کرے، ان پر تو عذاب آ کے رہے گا، تم کیوں ٹائم ویسٹ کر رہے ہو؟ تو نصیحت کرنے والوں نے، وائزین نے جواب دیا، اس لیے کہ ہماری تو اللہ کے سامنے حجت ہو جائے نا، کہ اللہ جی ہم نے تو روکا تھا، وہ باز نہیں آئے تو کیا کر سکتے۔ تو پھر اللہ کہتے ہیں جب عذاب بھیجا ہم نے تو صرف نصیحت کرنے والوں کو بچا لیا، تو خاموش تماشائی بن کر نہیں بیٹھا جا سکتا۔ ہاں، ایک اور حدیث سناتی ہوں آپ کو، یہ تو واقعہ قرآن کا سنا ہے نا، آپ کو حدیث سناتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی ایک بستی پر عذاب آیا، بھیجنے کا فیصلہ ہوا، اور اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ جبرائیل فلاں بستی تباہ کر دی جائے گی۔ جبرائیل کہنے لگے کہ اللہ جی وہاں تو فلاں بندہ ہے، وہ بہت زیادہ نیک ہے۔ اللہ نے کہا عذاب اسی کے گھر سے شروع ہوگا، وہ خود عبادتوں میں لگا ہے، اور جو دنیا میں کو حرام بچا ہے وہ اس کو نظر نہیں آتا۔ تو لہٰذا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہر مسلمان پر فرض۔ امر بالمعروف کیا ہے؟ نیکی کا حکم دینا، جیسے نماز کا وقت ہوا تو کم از کم کہہ تو دے اٹھو نماز پڑھ لو، کہیں پر ہے، فرض کرے شادی کی تقریب میں ہے تو نماز کا وقت ہو گیا تو ان کو کہہ دیں، یعنی کہ تقریب سے مراد یہ ہے میری کہ شادی والے گھر میں گئے ہوتا ہے نا، 2 2 دن 3 3 دن رہتے ہیں، تو اب شادی کے ہلے گلے میں بچے کہاں پرواہ کرتے ہیں، تو ان کو کہیں کہ بیٹے نماز پڑھ لو، کہیں تو صحیح، 2 3 دفعہ کہیں، کوئی شاید پڑھ ہی لو، کہیں اچھا اچھا اٹھو نماز پڑھ لو، بند کرو نماز پڑھ لو پھر بعد میں کرنا جو کرنا، کہیں تو صحیح۔ بچیوں کو ڈریس اپ ہوتے یہ دیکھے یا اپنے ڈریسز نکالتے دیکھے اور اس پہ بہودگی دیکھے تو انہیں منع کرے کہ بیٹے یہ غلط ہے، یہ نہیں کرو ایسے، یہ غلط طریقہ ہے، کہیں تو صحیح نا، اگر نہیں مانے گا تو دیکھا جائے گا، کوئی کھا تو جائے گا نہیں، کہیں تو صحیح، سمجھائیں تو صحیح۔ یہ ہے امر بالمعروف۔ آپ کے سامنے ایک، جن کی فیملیز ہے نا ہماری، فرض کریں کہ دیور کی بیٹی ہے، ایک مثال کی بات ہے، وہ اپنی ماں کو جواب دے رہی ہے، تو آپ اسے محبت سے سمجھائے کہ بیٹی ماں کو جواب نہیں دیتے، سمجھا سکتے ہیں نا۔ اچھا ہوتا ہی ہے بچے اپنے ماں باپ کی بات اتنی نہیں سنتے جتنی ساتھ والوں کی چپ کر کے سن لیتے، تو لہٰذا اس کو سمجھا دے محبت سے،
کوئی بھی اور بات ہو سکتی ہے. آپ کا دیور ہے یا آپ کا بھائی ہے، وہ مارتا ہے بیوی کو یا گالیاں دیتا ہے، تو اس کو روکو. یعنی کہ کہو تو صحیح نا، ہو سکتا ہے اگلا سمجھ جائے. نہیں سمجھے گا تو میکسیمم کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں. نہیں سنے گا تو پھر نہ سنے. لیکن ہمارا ذمہ کیا ہے؟ نیکی کا کہنا اور پھر برائی سے روکنا. برائی سے، یہ دونوں چیزیں ملی ہوئی ہیں. اب یہ والی باتیں جو یہ برائی سے روکنے میں آتی ہے کہ ماں کو جواب نہ دو بیٹے، بیوی کو گالیاں مت دو، شوہر کے سامنے زبان مت چلاؤ. یہ باتیں آ جاتی ہیں نہیں انل منکر میں، برائی سے روکنا. اور فارغ بیٹھے ہیں، ویلے بیٹھے ہیں، تو ان کو کہیں کسی بھی اچھے کام کے لیے، ان کی دعوت دینے کے لیے. سارا دن کیا کرتی رہتی ہو؟ فرض کرے بہن کے پاس گئے، سارا دن باجی بڑی ڈپریشن، بچے یونیورسٹی چلے جانے نے میں اکلی پھر بھی رہنی ہوں. اس کو کہیں بھائی قرآن کلاس جوائن کر، کسی کی کر لو، آن لائن کورس جوائن کر، قرآن پڑھو، قرآن سیکھو، تجوید سیکھ لو، تفسیر سیکھ لو. کیوں اپنے آپ کو ضائع کر رہی ہے؟ کوئی صورت حفظ کر لو. ایک دن وہ مجھے ایک بہن ملنی آئی تو بڑی مجھے خوشی ہوئی. مجھے خود توقع نہیں تھی اتنی زیادہ کہ ان کی نا ان کا بیٹا، جن کے خاتون ہے تو ان کا ایک ہی بیٹا، تو انہوں نے اس کو مدرسے میں ڈال دیا، اچھے والے پراپر، یعنی کہ اس طرح کا مدرسہ نہیں، پراپر اسلامک اسکول ہے، مگر وہاں پر ہاسٹل سسٹم ہے. تو انہوں نے وہاں ڈال دیا، تو بچہ وہاں پڑھتا. میاں جاب پہ چلے جاتے سارا دن اکیلی. تو آئی تو رونے لگی نا، کہنے لگی باجی میں نے ڈالا ہے، اپنے میاں سے پرمیشن لے کر میں نے ڈالا، میں بڑی خوش ہوں، لیکن اب بیٹے کی جدائی برداشت نہیں ہے. تو میں روتی رہتی، میں کوشش کرتی ہوں میں نہ کروں، لیکن مجھ سے ہوتا نہیں ہے، کیونکہ ہم ماں بیٹا ہی تو ہوتے تھے گھر. تو یعنی کہ کہتی ہے میں نے اگلی اسکولنگ اسے گھر میں ہی کرائی ہے، تو جو ہے نا لکھنا پڑھنا گھر میں ہی سکھایا. تو کہتی ہے کہ 8 سال تک ہم ماں بیٹا اکٹھے ہی رہے. تو اب کہتی ہے ایک دم مجھے ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، تو میں کیا کروں. تو میں نے کہا آپ ایسا کرو، قرآن حفظ کرنا شروع کر دو تھوڑا تھوڑا نا، آپ کی مصروفیت بھی ہو جائے گی. اور اس طرح بات ہوگی. ایک دوسری اسٹوڈنٹ ہے میری، ان کی نیبر ہی ہے، تو میں نے ان کو کہا کہ آپ ان کا سن لیا کریں. تو میں نے تو خیر آنےسٹلی مجھے نہیں اندازہ تھا وہ اتنی سکسیسفل ہو جائیں گی. میں تو یہ سوچا کہ یہ یاد کریں گی، بزی رہیں گی. وہ دن میں دو سنانے، ساتھ ساتھ گھر تھا، اور دیورانی جٹھانی بھی تھی اور نیبر بھی. تو میں نے کہا وہ آئے جائیں گی تو ظاہر بات ہے سبق سنے گی، کوئی 10 منٹ بیٹھ جائیں گی، کبھی یہ سبق سنانے چلی جائیں گی، تو تھوڑی دوسراہٹ ہو جائے گی. میں نے یہ سوچا تھا. اب ماشاء اللہ انہوں نے پھر وہ کچھ دن تقریباً 2 ماہ بعد آئی، تو انہوں نے کہا جی میں تو 30واں پارہ حفظ کر لی باجی، میں نے 30واں کر رہی ہوں. ابھی پچھلے دنوں میری ملاقات ہوئی تو ماشاء اللہ انہوں نے 1 سال میں 10 پارے حفظ کر لی. تو سارا دن وہ اکیلی ہوتی ہے، بچہ وہاں ہوتا ہے، کھانا وغیرہ بنایا، چھوٹا گھر ہے ان کا 4 ایک مرلے کا، صفائی سے ہوئی کی فارغ ہو گئی. اب سارا دن ہے ان کے پاس، تو وہ یاد کرتی ہے، اس کو جا کر سناتی رہتی ہیں. تو وہ ہنسنے لگ پڑی، ان کی دیورانی کہتی ہے کہ نا مجھے کتنی آیتیں کی طرف سے یاد ہو گئی سن سن کر، کہ وہ اس کا روز سنتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ آپ نے ایک مشورہ دیا، اللہ ان کو جزا دے، انہوں نے کام کیا، جزا ان کی ہے، عمل ان کا ہے. میں نے تو آنےسٹلی سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنا رزلٹ اس کا نکلے گا. لیکن بات یہی ہے کہ کسی کو اچھا مشورہ دے دینا کہ آپ تنہائی کا صحیح استعمال کر لیں، آپ کوئی قرآن سیکھ لیں، آپ کچھ کام کر لیں، تو آپ کو کیا پتا کہ اگلا کون سا کام کرے وہ آپ کے لیے نیکی بن جائے. تو نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے. ہر مسلمان پر فرض ہے. اگر ہم نیکی کا حکم نہیں دیتے، برائی سے نہیں روکتے، تو معاشرہ بگڑ جاتا ہے، جیسے آج ہمارا بگڑا ہوا ہے. اور وہ حالات بنتے ہیں جن میں ہم پہنچے ہوئے ہیں. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ہمیں کہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر جب تک تم لوگ امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کرتے رہو گے تم ٹھیک رہو گے. جب تم یہ چھوڑ دو گے تو تم پر ایسے حکمران مسلط ہو جائیں گے جو ظالم ہوں گے. وہ تمہارے حقوق کا خیال نہیں رکھیں گے، تم انہیں گالیاں دو گے وہ تمہیں گالیاں دیں گے. اور اس عہد میں تمہارے نیک لوگوں کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی. پتہ ہے کیوں قبول نہیں ہوگی؟ امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کیوں نہیں کر رہے؟ ابھی صبح ہم طلاق کا موضوع پڑھ رہے تھے، تو ایک خاتون نے مجھ سے سوال کیا، یعنی اس میں بات آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث ہے کہ نکاح، آزادی غلام کی اور طلاق، یہ بات مذاق میں بھی کہی جائے تو ہو جاتی ہے. تو ایک خاتون مجھے پوچھنے لگی کہ وہ میاں بیوی ہیں، فلم ایکٹرز ہیں، فلم ایکٹر یا ڈرامہ ایکٹر جو بھی، عثمان پیرزادہ اور ان کی مسز جو بھی ہیں، تو ان کو وہ کسی ڈرامے میں تھے، اور ڈرامے کے ایک سین میں اس نے اس کو طلاق دی نا، کہ 3 دفعہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں.
تو اس پر نا مولویوں نے فتوی دیے کہ طلاق ہو گئی، تو انہوں نے کہا ہم نے تو ایکٹنگ کی ہے، تو باجی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ میں نے کہا آپ کا سوال ہی غلط ہے، اور مولویوں کے فتوی بھی غلط ہے، مولویوں کی ہونی چاہیے پٹائی، مذاق نہیں کر رہے، پٹائی ہونی چاہیے۔ اصل بات یہ ہے کہ کیا ڈرامے بنانا جائز ہے اسلام میں؟ اسلام میں فلم میکنگ جائز ہے، ایکٹنگ الاؤڈ ہے اسلام میں؟ یہ جو چل رہا ہے یہ سب جائز ہے؟ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تو کہا نا کہ نکاح مذاق میں بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی مذاق میں ایک لڑکا پراپر نکاح کرے، یعنی کہ مذاق مذاق میں کہ میں تمہیں پرپوز کر رہا ہوں، مجھ سے شادی کر لو، تو کوئی فرض کریں 4 5 بچے ہیں کالج کے، تو دوسرا مذاق سے کہتا ہے چلو میں تمہاری شادی کرا دیتا ہوں، تو فلاں بنت فلاں تمہیں اتنے مہر پر سے نکاح قبول ہے؟ وہ کہتی ہے ہاں، اور وہ کہتے ہیں تمہیں اس سے قبول ہے، اور وہ کہتا ہے ہاں، تو نکاح ہو گیا۔ اسلام نہیں اس کو مذاق مذوق مانتا، کیونکہ یہ مذاق کی باتیں نہیں ہیں، مذاق کرنے کے لیے اور چیزیں ہیں نا، یہ مذاق کی باتیں نہیں ہیں۔ تو اب یہ جو ڈراموں کے اندر نکاح کے سیکوینسز ہوتے ہیں، اور پورا پورا ایجاب و قبول کراتے ہیں، اور اس پہ دستخط بھی کراتے ہیں، اور پھر جب پھر ڈال کے مبارکے بھی دیتے ہیں، تو اس کا کیا؟ اصل بات یہ نہیں ہے کہ نکاح ہوا کہ نہیں ہوا، اصل بات یہ ہے وہ بنیادی غلط ہے جو کر رہے ہیں۔ سور کو ذبح کریں گے پراپر طریقے سے تو سور حلال ہوگا کہ نہیں؟ سوال ہی غلط ہے۔ تم نے سور لائے ہی کیوں جبکہ سور ہے ہی حرام، ہے نا؟ اسی طرح سے یہ پروفیشن ہی اسلام میں حرام۔ اب ظاہری بات ہے جب اس پروفیشن کو آپ لیگلائز کریں گے تو اس کے تقاضے تو پھر یہی کچھ ہے نا۔ اور جو نام نہاد میاں بیوی بنتے ہیں ڈراموں میں، فلموں میں، ڈرامے دیکھ لیں، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ وہ جس طرح ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح ان کے سینز ہوتے ہیں ڈفرنٹ، بے تکلفی والے، تو وہ حلال ہے اسلام میں؟ تو سب کچھ حرام ہے، تو اس کے اندر ایک نکال کے کہ جی طلاق ہوگی طلاق ہوگی، عجیب مذاق بنایا۔ غلط کو غلط کہنا ہوگا۔ لہذا اسلام میں ایکٹنگ از ناٹ a legal profession۔ اسلام میں ڈرامہ سازی نہیں ہوگی، فلم سازی نہیں ہوگی، جسم فروشی کا کوئی کام نہیں ہوگا، گانے کی کمائی حرام ہے، میوزک کی کمائی حرام ہے، تو یہ سب بند کرانا ہوگا۔ لیکن اب یہ کوئی کہے گا تو بھیا کیا ہوگا؟ اس کو منہ لگانا بند کر دیں گے نا شوبز والے، ان کو ٹی وی پر آنا بین کر دیں گے، ان کا رزق روزی بند ہو جائے گا۔ جو عالم صاحب خود ایک نیم اریاں خاتون کے ساتھ بیٹھ کر گانے چل رہے ہیں، میوزک چل رہا ہے اور شو کر رہے ہیں، تو وہ کس منہ سے کہے کہ سب حرام ہے؟ کس منہ سے کہے؟ بس یہ مسئلہ۔ تو حق بات کہنا، او ہو یہ بڑا مشکل ہے، اور وہ بھی آج کے دور میں۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ میری امت پر وہ وقت آئے گا کہ حق بات کہنا اور دین پر چلنا اتنا مشکل ہوگا جتنا ہاتھ میں انگارہ پکڑنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ بالکل ایگزیکٹلی وہی حالات ہے۔ آپ دیکھیں اسرار صاحب جیسے پیارے عالم کو آپ نے کبھی ٹی وی پر دیکھا؟ کوئی ٹائم جس پہ وہ آتے ہیں؟ نہیں، ان کو ٹی وی پر جگہ نہیں دی گئی، صرف کبھی کبھار 2 4 دفعہ ان کو کوئی پروگرام میں گیسٹ کے طور پر انوائٹ کر لیا گیا، لیکن جیسے ہوتا نا کہ پروگرام ان کا کوئی چلا ہو ٹی وی پر، نہ کبھی نہیں چلا۔ پرائیویٹ ویڈیو میکنگ ہوتی تھی، تو اس کی جو ہے نا سی ڈیز ملتی تھی پہلے، اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا، تو دار القرآن، بیت القرآن ان کا تھا، انجمن خدام قرآن کے نام سے ان کی سوسائٹی تھی، اور اس کا بیت القرآن کے نام سے ادارہ ہے جہاں سے اسرار صاحب کی بکس وغیرہ ملتی تھی، تو ان کی ویڈیوز آڈیوز وہاں سے مل جاتی تھی۔ پہلے صرف آڈیوز ملتی تھی، پھر سی ڈی آ گئی، تو پھر سی ڈی کی ویڈیوز بھی ملنے لگی، تو وہ سی ڈیز لا کر سنتے تھے۔ پھر جب سوشل میڈیا آیا ہے تو پھر وہ آخر وقت تھا اسرار صاحب کا، تو سوشل میڈیا پر پھر ان کے بیان اپلوڈ کیے ہیں لوگوں نے۔ کیوں اسرار صاحب کو نہیں آنے دیتے تھے؟ کیونکہ اسرار صاحب کھل کر کہتے تھے یہ غلط ہے، یہ بینکنگ حرام ہے، یہ سود کا سسٹم حرام ہے، یہ جسم فروشی ہے، یہ ساری یہ حرام ہے، یہ جو زمینیں لے کر بیٹھے ہوئے ہو یہ خراجی زمینیں ہیں، یہ تمہارا حق نہیں ہے، یہ حرام ہے۔
یہ جو فوج میں یہ کیوں، یہ کیسے ہوا؟ یہ ایوب صاحب کے وقت سے شروع ہوا کہ لوگوں میں جنرل ایوب نے فوجیوں کے لیے کر دیا کہ جب فوجی ریٹائرڈ ہوگا اس کو پلاٹ ملے گا. آپ کے باجی کی زمین ہے، فوجی نے فوج کو جوائن کر کے خدمت کی تو اس کو اس کی تنخواہ ملی نا، بس ختم بات. چلے اس کا پراویڈنٹ فنڈ وغیرہ تھوڑا سا بڑھا دے. زمینیں دینے والے بانٹنے والے آپ کون؟ وہ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ساری زمین چلی گئی ان کے ہاتھ میں، رقبے چلے گئے، اور وہ زرعی اراضی پہ انہوں نے بنا دی اسکیمیں. اور آج آپ دیکھیں کہاں تک زرعی اراضی ختم کر کے تو اسکیمیں بن رہی ہیں. وہ آپ ہوتے کون ہیں؟ یہ امت مسلمہ کی زمین ہے، اس کو کوئی نہیں لے سکتا، کوئی نہیں بانٹ سکتا، یہ خراجی زمین ہے. تو وہ کوئی سننا نہیں چاہتا. یہ سسٹم غلط ہے، یہ زکوٰۃ کا نظام قائم کرو، یہ سود کا نظام ختم کرو، یہ اور بہت ساری بات. اسی لیے اسرار صاحب کو کبھی سرکاری اور پرسنل یہ کہ پرائیویٹ چینل ٹی وی چینلز کے اوپر ان کو کبھی جگہ نہیں ملی، ان کے لیے کوئی جگہ نہیں. حق بات کرتے. تو حق بات کرنے کا یہ نتیجہ اس وقت میں ہوگا کہ آپ کو کارنر کر دیا جائے گا. پر یہ اس سے بہتر ہے کہ قیامت کے دن اللہ کہیں کہ میں نے تجھے منہ نہیں لگانا، ہے نا. اللہ کہتے ہیں نا کہ میں منہ بھی نہیں لگاؤں گا، میں نظر بھی نہیں ڈالوں گا ان پر جو میرے دین کو بدل ڈالیں. یہ دنیا کے کارنر کیے جانے سے بہتر. تو لہٰذا حق بات کہیں، حق بات کہیں، اپنا فرض ادا کریں. باقی کامیابی ہوگی کہ نہیں پتا نہیں، اور اگر ہوگی بھی تو وقتی ہوگی، کیونکہ دنیا میں کسی چیز کو ثبات نہیں ہے، ثبات جنت میں. دنیا میں تو ہر چیز جو ہے وہ وقتی ہے. لہٰذا آپ دیکھیں سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کیسی عظیم حکومت دی، جن بھی تابع کر دیے، ہوائیں تابع کر دی، چرند پرند تابع کر دی. پھر کیا ہوا؟ وفات پا گئے. وفات پا گئے تو کیا ہوا؟ حکومت ختم ہو گئی. کہاں ہے وہ؟ تو میرے پیاری بچوں بات یہ ہے سمجھنے کی کہ دنیا میں دوام کسی چیز کو نہیں. دنیا تو ہے ہی عارضی. ہاں ایک چیز دائمی ہے، آپ کا عمل. اچھا کیا اس کا اجر، برا کیا اس کی سزا. تو لہذا اعمال پر توجہ دو، باقی جو ہونا ہے وہ ہو کر رہنا ہے. اور ایک بات کا یقین کر لیجیے، آپ کے سارے خوف اور اندیشے ختم ہو جائیں. ہوتا ہے نا بیٹا بیاہ، اب پھر پتہ کیا ہوتا ہے، بیٹے کا رویہ چینج ہونے لگتا ہے. نیچرلی انسان سوچنے لگتا ہے ایسی ساس پٹیاں پڑھا دی ہوئی. انسان ہے نا، یہی کچھ خیال آتا ہے اس کی بیوی پٹیاں پڑھاتی ہوئی، چاہے اگلے کچھ بھی نہ کہتے ہو. یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. بالکل اسی طرح اگر کسی کا شوہر دوسری شادی کر لے تو ہم کہتے ہیں بھائی اس نے ڈورے ڈالے، اس نے پھنسا لیا. نارملی یہ ساری چیزیں ہمیں پریشان کرتی ہیں کیونکہ ہمارے رشتے ہیں نا، ہم تنگ پڑتے ہیں. اچھا بھابیاں آ جاتی ہیں، بھائیوں کی توجہ ہٹ جاتی ہے، پھر ہم کہتے ہیں میری بھابھی تو پٹیاں پڑھاتی ہے. یہ بہت غلط عورت ہے. اچھا اگر وہ بہنوں کے ساتھ زیادہ اچھا تو بیوی انسیکیور ہو جاتی، اس کو تو بہنوں کی پڑی ہوئی ہے. یعنی یہ ایک طرف کو پورا کرتے ہیں دوسری طرف پرابلم آتی ہے. نیچرل ہے. ان سارے اندیشوں کا بڑا آسان حل ہے، صرف ایک بات مان لیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس سے کہی، میں آپ کو پہلے بھی سنا چکی ہوں، طویل پوری حدیث سے سناؤں گی، صرف وہ آخری بات جو ریلیونٹ ہے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میرے پیارے بچے یقین رکھ، یقین رکھ، اگر ساری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے تجھے نقصان پہنچانے کے لیے تو اس سے زیادہ نہیں پہنچا سکتی جتنا اللہ نے لکھا. اور ساری دنیا اکٹھی ہو جائے تجھے فائدہ دینے کے لیے تو اس سے زیادہ نہیں دے سکتی جو اللہ نے لکھا. اور یہ نہیں کہا کہ میرے بیٹے سن، کہا یقین رکھ، بلیو ان اٹ. تو بلیو کرے. فرض کرے ایک بات ہے، ہوتے بھی ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں ہوتے، ہوتے ہیں. لہذا فرض کریں کہ بیٹے کے سسرال والے واقعی سکھاؤ پڑا ہوئے، چھوڑ دیں اللہ پہ، دعا کرتے رہے اللہ پہ چھوڑ دیں. اتنا ہی نقصان ہوگا جتنا لکھا جا چکا ہے. اور فرض کریں کہ نند ساس واقعی لگائی بجھائی کرنے والی ہے، تب بھی اتنا ہی ہوگا جتنا اللہ نے لکھا. ہاں جو تھوڑی بہت آپ کر سکتے ہیں، یعنی کہ جیسے تھوڑا ملنا کم کر دیا، تھوڑا سا ڈسٹینس کر لیا، وہ آپ کر لیں، وہ کوئی حرج نہیں، وہ کر سکتے. لیکن گھبرائیں نہیں، پریشان نہ ہو. اگر بس نہیں چل رہا، فرض کریں کہ بہت کمانڈنگ ہے اگلے اور آپ سے کچھ بھی نہیں ہو پا رہا،
تو مت گھبرائے، اتنا ہی نقصان ہوگا جتنا اللہ نے لکھا ہے، اس سے زیادہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو بس اطمینان پر رہیں، اللہ سے دعا مانگے، بار بار مانگے، بار بار مانگے، اور بھروسہ کریں اپنی دعاؤں. اللہ خیر کر دے گا، اللہ خیر کر دے گا. تو کام ضرور کریں جہاں تک کر سکے، بات ضرور کریں. چھوٹے چھوٹے کام، گھر سے نکلے آپ دیکھیں رستے میں ٹوٹی خراب چیز پھینکی ہوئی ہے، اس کو اٹھا کر سائڈ پہ کر. یہ بھی دیکھ کے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایمان کی سب سے ہلکی شاخ، سب سے ہلکی قسم یہ ہے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا. ہم اس سے بھی گئے گزرے ہیں، کیونکہ ہم تو گلیوں میں گند پھینکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بڑی تکلیف دے لگتی ہے مجھے، ان کے آپ کی بات سے مجھے تکلیف نہیں ہوتی، آپ کی بات کے پیمانے پر جب میں اپنے لوگوں کا حال دیکھتی ہوں تو تکلیف ہوتی ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی سب سے ہلکی شاخ، سب سے ہلکا درجہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دو. ہم اس درجے سے بھی گئے گزرے ہیں، کیونکہ ہم گلیوں میں بے درے گند پھینکتے. کون سا لیول ہے ہمارا ایمان کا؟ ہم تو ہلکے سے بھی نیچے آ گئے. گلیوں کو تو چھوڑیں، اپنے گھروں میں باتھ روموں میں جاتے ہیں نا، اچھا گندا جوتا باہر سے آئے، یہ نہیں کیا کہ باتھ روم میں جوتا پڑا ہوا ہے. یہ ہر دوسرے گھر کی کہانی ہے، باتھ روم کا جوتا پڑا ہوا ہے، مگر بیٹے شوہر بھائی وہ اپنے بوٹوں کے ساتھ اندر چلے جائیں گے. کتنی دیر لگ رہی ہے، آپ نے باہر آ کر بھی تو اتارنے ہیں. جوتے اتارو، باتھ روم کا جوتا پہن کر جاؤ. نہیں، گندے جوتے پہن کر چلے جائیں گے، وہ باتھ روم گیلا ہے، وہ سارے وہ گند کے نشان لگ گئے، مٹی کے کیچڑ کے. اچھا اس کو بھی نہیں بہانا، اچھا وہ منہ دھویا، کلی کی وہ گند جہاں وہ کیا ہے واش بیسن اس پہ لگا اکثر اوقات فلش یوز کر کے فلش کو فلش آؤٹ بھی نہیں کیا، اور گیلا گندا باتھ روم چھوڑ کر باہر آ گئے. اور قمیض وہ گری ہے، جوتا وہ گرا ہے، بنیان وہ گری ہے، پینٹ یہ پڑی ہے، اور خود صاحب ہونی بیڈ. ہم انسان ہیں، ہم کیا ہیں، ہم کیسے لوگ ہیں؟ صاف ستھرا کمرہ، صاف ستھرا باتھ روم آپ نے ایسے گندا کر دیا، استغفر اللہ، جیسے کوئی گائے بھینس بکری گھسی ہو اندر. کیسا طریقہ ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو لعنت کرنے والی چیزوں سے بچو، راستے میں پیشاب کرنے سے، درخت کے سائے میں پیشاب کرنے سے. کہ لعنت کیوں ہوگی؟ کہ جب کوئی گزرا، یعنی کہ اس کی نظر نہیں پڑی گند پہ، اس کا پاؤں پڑ گیا تو کیا کہے گا؟ لعنت کہے گا نا. درخت کے نیچے اگلا بیٹھنے کے لیے آیا اور وہاں پوٹی پڑی ہوئی ہے، اب لعنت ہی بھیجے گا نا اگلا. اب آپ مجھے بتائیں کہ باتھ روموں کو جب ہم ایسا گندا چھوڑتے ہیں اپنے گھر کے، تو جس ایک بندے کی ڈیوٹی ہے اس کا دل نہیں برا ہوتا؟ تو کتنا ہم ایمان کے درجے سے پیچھے آ گئے. کہیں کوئی آیا ہوا ہے اس کو کہہ دیں تو وہ برا لگ جائے. آپ اپنے گھر والوں کو نہیں کہہ سکتے، برا لگ جائے. اپنے سگے بھائی کو کہہ دو، یا شوہر کو کہہ دو، یا اپنے بیٹے کو کہہ دو تو منہ بن جاتے ہیں، کسی اور کو تو کیا ہی کہنا. تو آپ سوچیں کہ ہم ایمان سے کتنے دور ہیں، کتنے دور ہیں. میں تو اتنا افسوس مجھے ہوتا ہے، کچھ عرصہ پہلے پنڈی گئے ہم لوگ، تو راستے میں رکے، ایک پیٹرول وغیرہ بھی فل کرانا تھا، نماز بھی پڑھنی تھی. تو میں نے کہا ذرا رکو، تو وہاں بس جگہ تھی، نماز کی بھی جگہ تھی. تو واش روم، دھلا ہوا واش روم، وہ کافی سارے واش روم تھے، صاف ستھرا دھلا ہوا خشک واش روم. اور جب میں آگے گئی ہوں تھوڑا سا، تو کموڈ کسی نے یوز کر کے فلش نہیں کی. اب مجھے بتائیں جو باہر بیٹھے ہوئے انسان ہیں، اچھا وہ صاف ہوئے ہوئے تھے، سارے واش روم صاف ہوئے ہوئے تھے، چمک رہے تھے. تم کس طرح کے لوگ ہو؟ تم گائے ہو، بھینس ہو، بکری ہو، کیا ہو جہاں گند ڈال کے چل گئے؟ اور کرنا کیا ہے؟ ایک بٹن ہی تو دبانا ہے، ایک بٹن ہی تو دبانا ہے. اتنا مجھے افسوس ہوا، اور مجھے ہوتا ہے، کیونکہ پہلے تو خیر ہوتے ہی نہیں تھے. اب تو جو یہ پیٹرول پمپ وغیرہ ہیں ان کے ساتھ تو بہت اچھے واش رومز ہیں، اور وہ صاف بھی ہوتے ہیں، لیکن لوگ اس طرح کے گند ڈال کے نکل جاتے ہیں. تو آپ اس میں اہم سمجھنے کی بات یہ کہ ہمارے ایمان کا لیول کیا ہے، اس سے دیکھیں نا ہم ایمان کے کس درجے پر کھڑے ہیں. دعوے میں تو ہم میں سے ہر کوئی کہتا ہے مجھ سے بڑا تو مومن ہی دنیا میں کوئی نہیں آیا. اوہو، اللہ ہمیں ہدایت عطا کرے. تو برائی کو برائی کہیں، اچھائی کو بیان کریں، لوگوں کو اچھائی کی ترغیب دے، برائی سے روکیں اگر یہ چاہتے ہیں کہ معاشرہ بدلے.
اور اذکار کی کثرت کرنی، اور سب سے زیادہ سبحان اللہ و بحمدہ واستغفر اللہ، یا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم واستغفر اللہ واتوب الیہ، یا سبحانک اللہم و بحمدک واستغفر اللہ واتوب الیہ، کوئی بھی ان میں سے آپ کسی بھی شکل میں اس کو پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ نے بار بار کہا سبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح اور حمد کرو، اور ساتھ میں پھر کیا ایڈ کیا، استغفار کرو، تو ان تین چیزوں کو لازم کرو۔ اللہ آسانیاں عطا فرمائے جی، مجھے، آپ کو، ہم سب کو، ہماری دنیا اور آخرت آسان فرما دے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تھوڑا سا کام تو ہمیں بھی کرنا پڑے گا نا، تو بس دعاؤں میں یاد رکھیں، رجب کی ماشاءاللہ آج 6 ہو گئی ہے، ہاں جی رجب کی 6 ہو گئی ہے، تو بس رمضان آ رہا ہے دوڑا دوڑا، تو فارغ ہو جائیں اس کریم مہمان کے لیے، تو اپنے کام ابھی نپٹو لیں، کیونکہ پھر جو ہے نا رمضان کو نہ ضائع کیجیے گا، رمضان کیا پتا ہمارا آخری ہو، ابھی پتا نہیں نصیب بھی، ابھی تو بیچ میں 2 مہینے ہیں تقریباً، تو کیا پتا مرمر آ جائے، تو اللہ کرے کہ رمضان نصیب ہو جائے، تو کیا پتا ہمارا آخری رمضان ہو، تو بس اپنے آپ کو تیار کریں رمضان کے لیے، اور رجب کا بھی احترام کریں، یہ پہلا حرام مہینہ ہے ہمارا، حرام مہینے میں نیکی کے کام بڑھا دینے چاہیے اور گناہوں کے کام چھوڑ دینے چاہیے، ویسے بھی گناہ چھوڑ دینا چاہیے، پر حرام سے مراد ہے محترم مہینہ، تو جب محترم مہینہ آتا ہے، جیسے آپ دیکھیں کہ ویسے تو جھنڈے کی عزت کرنی ہی چاہیے، ہمارا نشان ہے نا، لیکن اگر آپ پریڈ پر گئے ہو تو وہاں تو خاص طور پر آپ جھنڈا جو ہے زمین پہ نہیں پھینکیں گے، ہے نا، بس یہی والی بات ہے۔ اگر آپ مسجد کا احترام ہونا ہی چاہیے، لیکن آپ نماز کے وقت مسجد کے پاس سے گزر رہے ہیں اور بات ہے نا، آپ مسجد کے اندر چلے گئے تو آپ کو زیادہ احترام ہے نا، کیونکہ آپ مسجد کے اندر ہیں، آپ کو کبھی بھی گالی گلوچ نہیں کرنا چاہیے، کہیں بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن سڑک پر آپ نے اگر کسی کو کچھ برا بھلا کہہ دیا، گناہ ہے بالکل ہے، لیکن اگر آپ نے مسجد کے اندر کسی کو گالی دے دی تو پھر وہ گناہ عظیم ہے، آپ نے مسجد کا بھی احترام نہیں کیا، یہی بات ہے نا، بالکل اسی طریقے سے برائی ہر حال میں برائی ہے، مگر حرام مہینے میں اور زیادہ ہو جاتی ہے اس کی شدت، کہ حرام مہینے کا بھی احترام نہیں کیا، پروٹوکول منتھ کا بھی احترام نہیں کیا، تو لہٰذا یہ پروٹوکول منتھ ہے، تو برائی چھوڑ دیں اور نیکی میں اضافہ کریں، نفلی روزے رکھ سکیں تو رکھیں، صدقات کر سکیں کریں، نفل نماز پڑھیں، اذکار کی کثرت کریں، قرآن زیادہ پڑھیں، اور پتہ ہے ابھی سے تیاری کریں گے نا تو پھر انشاءاللہ رمضان تک طبیعت ذرا سنبھل جائے گی، سمجھ رہے ہیں؟ تو لہٰذا محنت کریں، محنت کریں، لہٰذا علماء کہتے ہیں، مختلف علماء، اور صحیح کہتے ہیں، حدیث نہیں ہے یہ، بعض لوگ اسے حدیث کہتے ہیں، حدیث نہیں ہے، علماء کہتے ہیں کہ رجب کا مہینہ جو ہے نا یہ بیج ڈالنے کا مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ پانی دینے کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ کٹائی کا مہینہ ہے، کہ یعنی وہی بات ہے کہ رجب حرام آ گیا نا مہینہ، اب اس میں اس کی حرمت کا خیال کرتے ہوئے اپنے آپ کو روک لیا، اب شعبان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ رمضان کی پریپریشن کرتے تھے، آپ سب سے زیادہ نفلی روزے شعبان میں رکھتے تھے، عائشہ کہتی ہے شعبان کا چاند نظر آتا تو آپ نفلی روزے رکھنا شروع کرتے اور اسے رمضان سے ملا دیتے، کہ تقریباً پورا مہینہ رکھتے۔ ایک اور حدیث میں کہا کہ سب سے زیادہ روزے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے شعبان میں رکھا کرتے تھے، تو لہٰذا کیا یعنی کہ آپ کی سنت کو ہم کریں گے پورا، اور آپ نے کہا بھی کہ میں رمضان کے تیاری کے لیے کرتا ہوں، تو اب آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے شعبان میں جس کی جتنی طاقت ہوگی روزے رکھے گا، اب جب انسان روزہ رکھتا ہے تو انسان پہ لالچ کرتے تھے میں قرآن بھی پڑھ لوں، روزہ ہے نماز کوئی قضا نہ ہو، روزہ ہے شہری میں تو میں نے اٹھنا ہی ہے تو چل تھوڑی دیر جلدی اٹھ کے تہجد بھی پڑھ لوں، پھر یہ لالچیں لگ جاتی ہیں، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، تو لہٰذا اب یہ سب کر رہے ہو تو رمضان جب آئے گا نا تم پہلے سے پریپیئرڈ ہوں گے، روٹین بھی بنی ہوگی، وہ نیند بھی نہیں آئے گی کیونکہ ہم تو پہلے سے اٹھ رہے تھے، تہجد کی بھی عادت بنی ہوگی، تو پھر رمضان کا شروع سے مزہ آئے گا، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم پہلی رمضان سے ہی شروع کرتے ہیں نا کام کچھ بھی نہیں کیا ہوتا، تو پھر پہلے 8-10 روزے تو بے مزہ ہی جاتے ہیں، پھر مزہ آنا شروع ہوتا ہے، پھر اگلا جو دوسرا اشرہ ہے اس میں ہمیں بہتری آ جاتی ہے، تیسرے اشرے میں آخری جو روزے ہوتے ہیں 20 سے لے کر 29-30 تک وہ تو بہت اچھے جاتے ہیں، ان میں تو دل میں ایسا سوز آتا ہے کہ دل چاہتا ہے رمضان کبھی ختم ہی نہ ہو، مگر جب وہ مزے لگتے ہیں تو رمضان ختم ہو جاتا ہے، اگر یہ کام ہم ابھی سے شروع کریں گے نا تو پھر رمضان آئے گا جب تو ہم پریپیئرڈ ہوں گے اور ہمیں اس کا فوری فائدہ پورے رمضان میں ملے گا، تو ضرور تیاری کریں، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا کرے، آمین۔
سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔